تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر اس کے لیے بکری کے دودھ کا انتظام کیا، تو ایک بکری کا دودھ وہ پی گیا، اور دوسری بکری کا دودھ لانے کے لیے فرمایا تو پورا ختم نہیں کر سکا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں کو بھرتا ہے۔ اب اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے آپ نے کچھ نہیں کہا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسے یہ نہیں کہا کہ یہی حکم ہے کہ تم بھوک چھوڑ کر کھاؤ، بلکہ جہاں تک مہمان ہونے کے ناطے کا سوال تھا، اسے پوری خوراک جو پچھلا گزشتہ رات دیکھ کر جو دی تھی اس کا انتظام کیا، اسے پیش کیا گیا، لیکن اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ تب آپ نے یہ بات فرمائی کہ مومن ایک آنکھ سے پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے۔ اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے مقام کا احساس بھی اسے دلا دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب حبشہ کے مہاجرین واپس آئے تو ان کے ساتھ نجاشی شاہ حبشہ کا بھیجا ہوا ایک وفد بھی تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی مہمان نوازی فرماتے رہے۔ جب صحابہ نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم خدمت کرنے کے لیے موجود ہیں تو آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، جو علاوہ مہمان نوازی کے اعلیٰ اصول کے اپنے مظلوم صحابہ کی عزت افزائی کا بھی اظہار ہوتا ہے جس میں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اس پر عمل کی بھی ایک شاندار مثال ہے، اور شکر گزاری کے جذبے کا بھی ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں نے ہمارے صحابہ کو عزت دی تھی، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ ان کی مہمان نوازی اور خدمت میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں تاکہ ان کے احسانوں کا کچھ بدلہ ہو۔ حبشہ کے قافلہ کے لوگ بھی حیران ہوتے ہوں گے آپ کے اس طرح مستعدی سے مہمان نوازی کرنے کو دیکھ کر کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جو اپنے ہاتھ سے عام آدمیوں کی مہمان نوازی کر رہا ہے، اور یہ مہمان نوازی کر کے انسانی شرف کے بھی عجیب و غریب معیار قائم کر رہا ہے جو نہ پہلے کبھی دیکھنے کو ملے اور نہ سنے۔ پھر ایک یہودی جب رات اپنے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بستر گندا کر کے صبح صبح شرم کے مارے اٹھ کر چلا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کو مدد کے لیے بلانے کے خود ہی اس کا بستر دھونا شروع کر دیا، اور جب کسی وجہ سے جب راستے میں اس کو یاد آیا کہ میں فلاں چیز بھول آیا ہوں اپنی، وہ واپس آیا تو آپ کو بستر دھوتے دیکھ کر بڑا شرمسار ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، یا یہ وہی واقعہ ہے یا دوسرا کوئی واقعہ ہے، لیکن بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، کہ بے نفسی کی انتہا ہے یہ۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قوت قدسی سے جو عظیم انقلاب آپ کے صحابہ میں پیدا ہوا وہ بھی سنہری حروف سے لکھا جانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کہلا بھیجا کہ مہمان کے لیے کھانا بھجواؤ گھر میں اپنے۔ جواب آیا کہ پانی کے سوا آج گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ ایک انصاری نے عرض کیا حضور میں انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارت کا اہتمام کرو۔ بیوی نے جواب دیا آج گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ انصاری نے کہا اچھا کھانا تیار کرو، پھر چراغ جلاؤ، اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو بہلا پھسلا کر تھپتھپا کر سلا دو۔ چنانچہ عورت نے کھانا تیار کیا اور چراغ جلایا اور بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ پھر چراغ درست کرنے کے بہانے جب مہمان آیا کھانے کے لیے اٹھی اور جا کر چراغ بجھا دیا۔ پھر دونوں نے مہمان کے ساتھ بیٹھ کر بظاہر کھانے کی آوازیں نکالتے رہے، اور مہمان بھی یہ سمجھتا رہا کہ کھانا کھا رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ خود بھوکے سو گئے۔ صبح جب انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تمہاری رات کی تدبیر سے تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی یہ پاک باطن اور اظہار پیشہ مخلص لوگ جو ہیں، مومن جو ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود ضرورت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، اور جو نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروپ ایسے مہمانوں کا تھا جو مستقل آپ کے در پر پڑے رہتے تھے، صرف اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننے سے رہ نہ جائے، اور یہ ان کا امت پر بھی احسان ہے، ہم پر بھی احسان ہے کہ اس حالت میں رہ کر ہم تک روایات اور احادیث پہنچائیں گے۔ مالک بن ابی عامر، ایک لمبی روایت ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو محمد، تم اس یمانی شخص یعنی ابو ہریرہ کو نہیں دیکھتے کہ یہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے والا ہے؟ ہمیں اس سے ایسی ایسی احادیث سننے کو ملتی ہیں جو ہم تم سے نہیں سنتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسکین تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کر پڑے رہتے تھے۔ ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم لوگ کئی گھروں والے اور امیر لوگ تھے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن میں کبھی صبح کبھی شام آیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا طریقہ جنہوں نے ہم تک روایات پہنچائیں۔ اب کوئی اس سے یہ خیال نہ کرے کہ آپ کے اقوال سننے کے بہانے پڑے رہتے تھے، ویسے نکمے تھے، فارغ روٹیاں توڑتے رہتے تھے۔ نہیں، بلکہ ان لوگوں پر بھی ایسے دن آئے جب ان کو فاقے برداشت کرنے پڑے۔ اور فاقے اس لیے نہیں آتے تھے ان پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نہیں تھے، جیسا کہ پہلے ابھی روایت میں بیان ہوا ہے، جب آپ نے گھر پیغام بھیجا کھانے کا تو پیغام آیا کہ ہمارے پاس تو سوائے پانی یہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک دلچسپ روایت ہے اسی تعلق میں۔ ایک دفعہ ایسی جب نوبت آئی، کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ ابتدائی ایام میں بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا یا زمین سے لگاتا تاکہ کچھ سہارا ملے،